السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو لطیفے کی بجائے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ گو میں آپ سے چھوٹا ہوں مگر میرے ذہن میں چونکہ ایک اچھی بات آئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں۔ ضرور ناظرین، ایک بات یاد رکھے، جب بھی کسی کی بیگم اسے یہ غصے میں کہے کہ آج کے بعد اس گھر میں صرف میرا حکم چلے گا، تو خامد کو چاہیے کہ جوتا اتارے اور دبے پاؤں گھر سے نکل جائے۔ اس کا واحد حل ہی یہ ہے، چونکہ بیوی جب کہہ دیتی ہے نا کہ جو میں کہوں گی وہی ہوگا، تو پھر ہوتا وہی ہے جو وہ کہتی ہے۔ اس لیے ہمیں رٹا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آرام سے گھر سے نکلیں اور جا کے دوستوں کو کہے کہ لو بھائی جی میں لٹیر ہو گیا جی، شام کو واپس گھر آ جائیں، اتنی دیر میں پھر بیگم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ چلیں جی، ہم خبروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں۔ جی، صدر پاکستان ممنون حسین نے کہا ہے کہ کراچی والے تھوڑا صبر کریں، امن ہو کے رہے گا۔ بہت اچھے ممنون صاحب، پہلے آپ جناب نیچے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، اب جب سے صدر ہوئے ہیں اب آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کو جو حالات نظر آ رہے ہیں حضور، یہ کافی عرصے سے چل رہے ہیں ایسے۔ آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا اور صبر کریں، کتنا کچھ صبر کریں جناب علی؟ اس کو اب تھوڑا اور صبر کریں کہہ کے نہ ٹال دے، جلدی جلدی اس کا کچھ کر لے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ نہ ہو کہ کراچی والے بیچارے کہے کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ نہیں یار، کم از کم اتنا سا تو اعتراف کرو نا کہ کراچی کے حالات میں بدتدریج بہتری آ رہی ہے۔ ہاں جی، اشتہار بھی ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ صوبائی حکومت سندھ کے اچھے اقدامات کی وجہ سے کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں، کراچی میں امن ہو گیا۔ یار وہ اشتہار تو صرف اشتہار ہی ہے، ورنہ سندھ حکومت کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ میرا خیال ہے یہ جو کراچی کے حالات میں بہتری آ رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ مکمل بہتری پیدا ہو جائے گی، اس کا کریڈٹ کم از کم میرا خیال وفاقی حکومت کو جاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے نواز شریف صاحب کا یہ دور حکومت شروع ہوا ہے، ایک واحد جو کریڈٹ ہے جو میرا خیال ہے کہ نواز حکومت کو دیا جانا چاہیے، وہ کراچی کے حالات ہیں۔ یار کیا کر رہے ہو؟ سندھ کی حکومت جو ہے صوبائی حکومت، وہ بڑی تگو دو بھج دوڑ کر رہی ہے۔ چلو میرا خیال اگلی خبر پڑھ لیں۔ اتنے دل برداشت ہو صوبائی حکومت سے، حادی ہو گئی ہے۔ ابھی تو شو شروع ہی ہوا تو مجھ سے تم نے آڈا لگا لی۔ نہیں آڈا نہیں لگایا، بالکل۔ اچھا جی، پی آئی کے جہاز کا باتھ روم خراب، مسافروں کی ہنگامہ آرائی، باتھ روم خراب ہو تو جہاز اڑان نہیں بھر سکتا، انتظامیہ کا موقف۔ بہت اچھے، انتظامیہ کی ایکسپلینیشن تو دیکھو یہ رہا کتنی کمال ہے۔ واہ 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 واہ۔ بھائی جی جہاز کیوں نہیں اڑان بھر سکتا اگر باتھ روم خراب ہو تو؟ پائلٹ نے کون سا آ کے وہ کمبوڈ کی ٹینکی کے اوپر بٹن دبا کے جہاز سٹارٹ کرنا ہوتا ہے؟ یہ سواریاں بیچاری پہلے جا کے دیکھتی ہیں کہ باتھ روم ٹھیک ہے جہاز کا، پھر بیٹھتی ہیں، یا پائلٹ آ کے سارا باتھ روم پہلے چیک کر کے پھر جا کے سلف مارتا ہے؟ بھائی خراب ہے، گل موقعی ایک بات ہو گئی ہے تو اس میں غلط بات کرنے والی کون سی بات ہے؟ سیدھا سیدھا اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اگر کہیں ایسے ہو جائے باتھ روم خراب ہو جائے، ہو جاتے ہیں کرانچ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اگر کسی وقت اس طرح باتھ روم خراب ہو تو آپ کو چاہیے کہ اعلان کروا دیں، جس طرح مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ ٹینکی خراب ہے گھر سے وضو کر کے ہیں، اس طرح پی آئی والوں کو چاہیے کہ بھائی جی جہاز کا باتھ روم خراب ہے گھر سے فارغ ہو کے آئیں، بات ختم ہو گئی۔ مگر میرا خیال ہے یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہونا، چونکہ عوام بھی بڑی تیز ہے، انہوں نے کہہ دینا کہ بھائی جی نہیں ہم تو اناؤنسمنٹ سمجھتے ہیں آپ کی، مگر یہ بچہ ہے ہمارے ساتھ، اب بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، اس کو باتھ روم لے کے جانا ہے، یہ رجا یہ تارے نیچے آپ کی مہربانی۔ بچہ آگے کر دیتے ہیں، ایکٹر کو یار ملے تو اس کو نہیں کہتے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایکٹر کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا یہ آپ کا بڑا فین ہے، حالہ حرام اس بچے کو چوسنی اور فیڈر کے علاوہ کسی دوسری چیز کا پتہ ہو۔ اچھا جی، نیلسن منڈیلا کی آخری رسومات کی تقریب میں امریکی صدر اوباما کی خوبرو ڈینش وزیر اعظم سے اٹکیلیاں، مشعل مشتعل ہو گئیں۔ تو مشتعل کیوں نہ ہو، مشعل ہوتے یہ بے وفا ہے نا، مراد مرد ہے، گھر سے بیوی کے ساتھ گیا تھا ادھر جا کے تو آسٹریلین وہ جو ڈینش ہے وزیر اعظم اس کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے ہیں، عورت کو دیکھ کے ان کی بتیسیاں باہر آ جاتی، شرم یائی کوئی نہیں، بیوی ساتھ لے کے گیا ہوا تو ادھر جا کے اس کو دیکھتا۔
اس کو چھوڑنا تو نہیں کر تو چل لے میں نے اس کو کہہ دیا اوباما میں نے نہیں تمہیں چھوڑنا اچھا مرد پاویں امریکہ دا صدر ہوئے ہوں تا سرانے دا ساپی ہے اتریا تو کرو افسوس کرنا سے گیا ہے اتنے جا کے تو حرکتہ شروع کرتی ہے نا چیزیں ہن لوکی افسوس کرن رہے ہمیشہ ہی انج کردا اترا کرو افسوس کرن جاتا ہے اتنے جا کے 2 منٹ بعد ہی کہہ دینا چلو بھائی جی مرن والا تے مر گیا چھڈو پرا یہ دسو وار فلم ویکھی جے اتریا والا دا جی مر گیا تو تم وار فلم لے کے تے بیٹھا اترا بیاہ کران واسطے میرے نال انج عشق دے اظہار کردا سی مینوں آندا سی مشل نہیں مشل مچھلیاں مینوں تیرے علاوہ کوئی چنگا نہیں لگدا اترا بیاہ کران واسطے ساڈی گلی چ کھلو کھلو کے گانے گاندا سی واہ کالی شاہ کالی میری کالی اے دلدار تے گوریاں نوں پراں کرو ہن اترا جا کے تے افسوس والے گھر چ گان ڈے گوری تیرا گاؤں بڑا پیارا میں تو گیا مارا آکے یہاں رے آکے یہاں رے جو میں ایک ماری رکھ کے میں کہ تو چل اتریا گھر پھر تین دس اللہ ہی پوچھے گا انہوں اللہ ہی پوچھے گا دنیا تے تے ان کو پوچھن نہیں دیا کہ اللہ ہی پوچھے گا پاکستانی ویمن کبڈی کی ٹیم میں 3 پلیئر مردوں کی طرح کھیلتی ہیں جنس کی تصدیق کروائی جائے انگلینڈ کبڈی فیڈریشن کا مطالبہ ہیں یہ کیا بکواس ہے جی اس طرح تو ہوگا پھر اس طرح کے کاموں میں ہائے 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 لو جی آج میری ساری قوم سے ایک التجا ہے کہ خدا کے واسطے ایک دفعہ یہ سوچے ضرور کہ یہ جو کھلے میدانوں میں خواتین کے کبڈی میچ شروع ہوئے ہیں کیا یہ ہماری اقدار ہماری اخلاقیات ہماری عزت غیرت ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے شاہی محل کے لالچی اہلکار ملکہ برطانیہ کے خشک میوہ جات چوری کر کے کھانے لگے اترے ہو رے کدوں دے کھان دے میرا میں کل دل کی تک چل گو جے تے کھاواں فلپو نے میرے لئے چھل کے رکھے ہوتے نے مرتبانے میرے کو چھلے نہیں جان دے اچھا میں اٹھ کے مرتبان بیکھیا تے خالی میں نے تو شور مچانا شروع کر دیا میں کہا بے فلپو اٹھ کے بچارہ پنجا آیا انہیں سمجھا ڈاکو آوڑے نے آگے کہیں دا ہویا کی والجبو میں کہا بے فلپو میں لوٹی میں پوٹی گئی مرتبان خالی ہویا کہندا کی مطلب میں کیا چل گو جے کوئی چوری کر کے کھا گیا ہی ہاندہ تو چل گو جی انو رون نہیں آوے کھروٹاں دی گری والا مرتبان بھی خالی میں کیا اتھے یکدرے اتنا چور بھاری نو کہندا نہیں ہو سکتا چوہے پھر دے ہون وہ کھا گئے ہون میں کیا ہائے ہائے کیڑے ایڈے عقل مند 5 انگلاں والے چوہے نے جنہاں نے پہلے مرتبان کھول کے چل گو جے کھاتے نے پھر مرتبان بند کر کے نکلے نے وہ عقل نو ہاتھ ماریا کر میں کہا جلدی جا ناس کے جا کے تے رپورٹ درج کرا پولیس اگے لے کے آ پولیساں اگو کہندا نہ رولا پا ہن اسی تے بادشاہ لگے ہیں پولیس نو دس دیا کڈا برا لگدا بادشاہاں دے چل گو جے چوری ہو گئی میں کیا برا کی لگدا اتریا چل گو جے کھا گیا کوئی چور او تو چنگا رہے گا جو تو پھر کوئی نور دا ہیرا بھی کوئی چوک کے لے اوئے پھر عقل آئی ہو چھتے پولیس لے کے آیا اچھا تو ہوا مقدمہ درج پہلے کاٹ دے ہی نہیں تھا نا پھر 100 پاؤنڈ دیتے ہیں تو پھر کیتا نے مقدمہ درج اچھا وہاں بھی رشوت چلتی ہے آہو مینوں تے فلپو نہیں آکے کیا 100 پاؤنڈ مانگ دینے میں دے دیتے کاٹ کے اور مینوں کی پتا پولیس نو دیتے ہوں کہ وہ دے سگٹ لے لے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار جنید یہ جو عبد القادر ملا صاحب شہید ہوئے ہیں پھانسی لگا دیے گئے ہیں ان کے متعلق مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ 1971 کی جنگ میں انہوں نے پاکستان کی اور پاکستان کی فوج کی حمایت کی تھی تو کیا پھر یہ جو اب اس جرم میں ان کو پھانسی لگا دیا گیا ہے تو یہ شہید پاکستان نہ ہوئے پھر بالکل وہ شہید پاکستان ہے
تمہیں یاد ہے کہ جب یہ سزائیں سنائی جا رہی تھیں اس وقت بھی ہم نے اپنے شو میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ ایک بڑے گیم پلان کا حصہ ہے. کوئی مجھے کانسپیریسی تھیورسٹ کہتا رہے, میری طرف سے ان کا یہ تانا بھی بھاڑ میں جائے اور وہ بھی, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ یہ ایک بہت کلیئر میسج ہے کہ یعنی ان لوگوں کا, ان طاقتوں کا ہدف جن کا واحد ہدف جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کی پاکستانیت ہے, اس کے جو جن کا ایمان ہے پاکستانیت, ان کو ایک کلیئر کٹ میسج جاتا ہے اس پھانسی کے بعد یا نہیں کہ جو بھی آئندہ خاک میں بدن میرے منہ میں خاک, کہ اگر اس وطن عزیز میں کوئی بھی آئندہ کے بعد علیحدگی کی تحریک چلتی ہے تو جو بھی پاکستان کو برقرار رکھنے کی بات کرنے والی قوتیں ہیں وہ اس خوف کا شکار ہوں گی یا نہیں کہ ہمارے ہاں بھی کل کل اگر یہ خدا نخواستہ یہ علیحدگی کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا جو عبد القادر ملا کے ساتھ ہوا ہے. یہ میسج دیا گیا ہے یا نہیں؟ اب بالکل بالکل, یہ تو سیدھا پاکستان دشمنوں کا یہی اعلان ہے. اچھا یار, یہ 2 دن پہلے یہ عبد القادر ملا صاحب کی پھانسی پہ آرڈر روک دیا گیا تھا ایک دم, تو یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ جو بڑی اسلامی طاقتیں ہیں شاید انہوں نے انٹرپشن کی ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی 1 منٹ ٹھہر جو اس طرح نہ کرو. تو اب 2 دن بعد پھانسی لگا دی گئی ہے, تو کیا وہ بڑی اسلامی طاقتیں چپ کر گئی تھیں یا کیا چکر ہوا؟ نہیں, واقعی یہ بڑا ایک قابل غور نقطہ ہے. تم یقین کرو کہ اس سارے معاملے میں مجھے کسی کے عمل یا رد عمل پر ذرا برابر بھی حیرت نہیں ہے, خواہ وہ بنگلہ دیش کی حکومت ہو یا بنگلہ دیش کی عدالت ہو یا پاکستان کی حکومت ہو یا پاکستان کی عوام کا رد عمل ہو یا پاکستانی میڈیا. مجھے کسی کے رد عمل پر یا عمل پر ذرا برابر بھی حیرت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ جو جس طرف تم اشارہ کر رہے ہو کہ وہ بڑی اسلامی قوتیں انہوں نے جس طرح کے ایک بالکل اس اہم معاملے کو درگزر کیا ہے, بالکل ایک معمولی معاملہ سمجھا ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ جو ایک بڑا نقصان یا ایک بڑی کیجویلٹی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امت مسلمہ کے تصور کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. ہمارے ہاں وہ قوتیں جو ہمیں آئے روز تانے دیتی ہیں کہ کس امت مسلمہ کی بات کرتے ہو, کون سی امت مسلمہ, اور واقعی ان کے اس موقف کو تقویت ملی ہے. بالکل سر, یہ بڑی اسلامی طاقتیں ٹائملی اور ایفیکٹولی انٹرفیئر کرتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. اور یار تم یہ دیکھو کہ یہ 40-45 سال پرانا کیس اٹھا کے تو وہ شروع ہو گئے, اور اس میں بھی قانون کے تقاضے وہ کس طرح پورے کر رہے ہیں کہ انہوں نے سزا سنائی اور ایسے اس پہ عمل بھی کر دیا, فوراً فیصلہ ہو گیا. حالانکہ ایسے کیسوں کی تو کئی سال فائٹ ہوتی ہے, عدالتوں میں وہ رگڑتے رہتے ہیں کیسوں کو, مگر پتہ نہیں کس طاقت نے یا کن لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی یہ ذرا اسلامی جو طبقہ ہے, جو مسلمہ ہے, ان کو یہ میسج بھی دینا چاہیے, یہاں بھی ڈرا دینا چاہیے. فوراً انہوں نے بندہ اٹھایا, فیصلہ کیا سزائے موت کا اور پھانسی بھی لٹکا دی ہے. عزیزی صاحب, آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ اب تو اچھی خاصی سویلائزڈ کنٹریز میں بھی اپنی مرضی کے مطابق قانون کو ڈھال لیا جاتا ہے. ہاں, اور یار قانون سے یاد آیا, یہ ایک اچھی خبر بھی سنی ہے. یہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, جیلانی صاحب, انہوں نے وہ روٹ جو لگتا تھا چیف جسٹس صاحب کے راستے میں ان کے سفر کے دوران, وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ختم کرو, اٹھاؤ ادھر سے. بڑی زبردست خبر ہے, بڑی زبردست اور حوصلہ افزا خبر ہے, اور دوسروں کے لیے مثال ہے. سابق چیف جسٹس صاحب پر بے شمار الزامات ہیں, میں معذرت کے ساتھ, میں مطلب اب وہ چلے گئے ہیں, کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن میرے دل میں جو ان کے قول و فعل میں سب سے بڑا تضاد تھا وہ یہی تھا کہ وہ تلقین کرتے تھے آئے روز عدالت میں بڑے بڑے افسران کو, حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو بلا کے کہ آپ پروٹوکول کے عادی ہو چکے ہیں, اور خود وہ پروٹوکول کے معاملے میں اتنے زیادہ کانشیس تھے کہ وہ کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار تھے. اور آج یہ جو نئے چیف جسٹس صاحب نے کام کیا ہے, یہ بظاہر بڑا آسان سا کام لگتا ہے, یعنی اقتدار میں آنے سے پہلے یا کوئی عہدہ ملنے سے پہلے اس طرح کے وعدے کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جب یہ ہوٹل کی آوازیں ایک دفعہ کانوں میں پڑنا شروع ہوتی ہیں اور انسان اس کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے نا, پھر واپس کر دینا اور شروع میں ہی واپس کر دینا, یہ بڑی حوصلے کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے. ایک انہوں نے سب سے پہلا جو جیسچر دیا ہے وہ بڑا کمال ہے, بہت کمال ہے. عوام کو انہوں نے بتا دیا کہ بندے بن جاؤ, سچی مچی کے ساتھ دے ہو جاؤ. نہیں واقعی یہ تبدیلی جو ہے یہ رویے کی تبدیلی ہے اور بڑی اہم ہے یہ. ہاں جی, رویہ جو ہے اس میں بھی آپ کا اپنا رویہ ہے اسی کا آپ کو اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہیے. یہ پچھلے چیف جسٹس صاحب سے معذرت کے ساتھ اللہ معاف کر دے مجھے,
میں وہ بھی سوچتا تھا کہ یار یہ ایکسٹینشن پہ ہر افسر کے متعلق بڑا سخت سب کو چاڑتے ہیں کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں، دوڑ جاؤ، خبردار کروں کو نسو آپ چمڑے ہوئے محکموں کو. اور وہ دیکھو تم کہ وہ جو رجسٹرار تھے پرانے ان کے ساتھ جو تھے، ان کو تو ویسے ہی وہ گزر رہے ہوتے تھے تو پوچھ لیتے تھے کہ فقیر محمد ایکسٹینشن تو نہیں چاہیے تھی. وہ آگے سے کہتا ہے نہیں جی اللہ تو کنستر پرے ہے جناب، چلو ٹھیک ہے. موقع کی تو داستے ہی مہینوں باقاعدہ ہر روٹ پہ پوچھتے تھے ان سے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی جنید سلیم صاحب، یہ جو آج خبر بڑی گرم جوشی سے سنائی گئی ہے میڈیا کے اوپر کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس مل گیا ہے، اس کا متعلق خیر مجھے تو تمہیں پتہ ہے جرنل نالج بہت زیادہ ہے میرا، تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ عوام کو اب پاکستان کی حکومت کو، ہمارے ملک کو $1 ارب کا فائدہ ہوگا. اس سے $1 ارب نہیں $2 ارب کا فائدہ ہوگا. جتنا تم بتا رہے ہو اسے دگنا فائدہ ہوگا. $2 ارب کا فائدہ، تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ. ہم پہلے کئی دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمیں تو صرف $1 ارب ہی چاہیے. وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ بندہ $1 ارب دی خاطر کنا پینڈا کرتا ہے. ہمیں تو $1 ارب ہی چاہیے. تو اگر $2 ارب کا فائدہ ہوگا تو پھر $1 ارب ہم باقی کہاں سنبھالتے پھریں گے یار. اس کا مطلب ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس کر دینا چاہیے. نہیں ہاں نہیں کہتے ہیں کہ یار $1 ارب ہم کہاں رکھیں گے، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں. یار یہ نہیں واپس کرنا چاہیے. یہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ رقم یہ آدھا ہے، یہ رقم ہٹا لیں یا چلو باقی بینک میں جمع کرا دیا کریں گے. اچھا جی، اس کے لیے گورنمنٹ نے پوری قوم کو، بلکہ پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب نے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے. ہاں، کل گورنر ہاؤس پنجاب میں ایپٹما کے زیر اہتمام ایک فنکشن بھی ہو رہا ہے جس میں نواز شریف صاحب دوبارہ قوم کو مبارکباد دیں گے. میرا خیال ہے کہ اس میں ساروں کو کریڈٹ جاتا ہے. گورنر پنجاب کا بھی بہت اہم رول ہے، انہوں نے بڑے ووٹ حاصل کیے ہیں، ان کا بھی بہت اہم رول ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو اس کا ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے. یہ مشرف کے دور میں موومنٹ اس مومنٹم کے ساتھ شروع ہوئی تھی. مشرف حکومت کا بھی اس میں کردار ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ہم لاکھ کرٹیسائز کریں، پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی اس کو پرسو کیا تھا، وہ بہت پرجوش طریقے سے کیا تھا. اس کا رزلٹ اب نکلا. دونوں حکومتیں کرا تو نہ اب اس کا یار ایک لمبی موومنٹ ہوتی ہے، یہ 1-2 دن میں ہونے والا کام بھی نہیں ہے یار. کرایا تو خیر آگے انہوں نہیں ہے نا. او بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے اس کا مومنٹم اور کوششیں اور ہوم ورک شامل تھا. وہ اب جا کے ووٹنگ ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تم یہ نہ کہو چوری سرور گورنر بیچارہ پتہ نہیں کب کا تھیلا لے کے گھر سے نکلا ہوا بیچارہ، اتنا وہ کھجل ہو گیا چوری صاحب. اپارٹ فرام دس ڈسکشن، میں تو نا کچھ دن سے اس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں اب یہ پوری موومنٹ ہے، کئی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صدر اور جو ریاستی گورنرز ہیں ان کے عہدوں کو کوسچن کر رہے ہیں. اب پاکستان میں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہو جانی چاہیے، ایک دفعہ کم از کم شروع ہونی چاہیے. لیکن جب میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا تو اس سے پہلے گورنر پنجاب نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. تو میرا خیال ہے چلو ان کے اخراجات پر بات نہیں کرتے. میرا خیال ہے پھر جب اتنے بڑے ان کو محل دیے ہوئے ہیں گورنرز کو بھی اور پریزیڈنٹ کو بھی، جبکہ ان کے کرنے کے لیے کام صفر ہے، زیرو، کوئی کام نہیں ہے. نہیں یار یہ چوری سرور صاحب تو کر رہے ہیں پاجنس. او بھائی یہ ان کو پاجنس کرنے کے لیے ان کے ذمے کچھ کام دینے چاہیے، ان کو کچھ کام سونپ دیں. جب ہم گورنر ہاؤسز نہیں ختم کر سکتے، جب ایوان صدر کا ہم یعنی ایک دفعہ نہیں یار درجنوں مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یومیہ ایوان صدر کا خرچہ 11 لاکھ روپے ہے، 11 لاکھ روپے روزانہ. یار وہ پہلے ہوتا ہوگا، یہ ممنون صاحب تو بیچارے سنا ہے دہی سے روٹی کھا کے سو جاتے. ایسی بھی بات نہیں ہے. نہیں میں نے واقعی سنا ہے، وہ تو گلی میں سے شکر گندی والا گزرے وہ کھا لیے، سنگاڑے لے کے کھا لیے، کبھی چھلی لے لی، ادھی کر کے کھا لیتے ہیں، ساتھ دوست کو بھی دے دیتے. جانے دو یار، ممنون صاحب ہو یا مشکور صاحب ہو، حقیقت یہی ہے کہ پاکستانی خزانے سے ایوان صدر پر سالانہ 40 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. ہاں جی. یہ ایک صدر
اور چاروں گورنرز پر پاکستانی خزانے سے کم و بیش نہیں ایگزیکٹلی 1.5 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے سالانہ. 1.5 ارب روپیہ. دیکھا نہیں یہ کروڑوں کی باتیں کر کر کے میری چاہ ٹھنڈی کرا دے. واقعی ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو اور کیا, گورنر خود پی پو لیتا ہے اور میری واری کروڑوں روپیہ ارب روپیہ پاگل کر دیتا ہے مجھے. اس میں نے صرف جو گورنر ہاؤسز کا اور ایوان صدر کے جو فکس اخراجات ہیں وہ شامل کیے ہیں, ان کے غیر ملکی دورے اور ان کے جو پروٹوکول پر پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ شامل نہیں کیے. ہاں جی, یہ ذہن میں رکھنا ذرا. عیدگاہ پہ جا کے جو پنگوڑے چھوٹتے ہیں وہ بھی نہیں خرچہ ڈالا. گورنر ہاؤس پنجاب کا جو یومیہ خرچہ ہے وہ 5,75,000 روپے, یعنی یہ تقریباً سالانہ 21 کروڑ کے لگ بھگ بنتا ہے. 600 کنال پر مشتمل ہے. یعنی گورنر کا عہدہ سیدھی بات ہے, ہم تسلیم کریں یا نہ کریں یار, گورنر کا عہدہ سیدھا یہ ہے کہ ہم تمہیں گورنر بنا رہے ہیں, ایک شاندار اور عالی شان قسم کی تمہیں رہائش ملے گی, ایش کرو موج کرو یہاں پہ. اب اگر ہم 600 کنال میں گورنر کرتا کیا ہے؟ This is the question. سرے روئی گورنر تو ہو کے اسے کھلارتے ہیں سکانے کے لیے, کیا مطلب کیوں 600 کنال میں گورنر کو رہائش دی ہوئی؟ اور تمہیں پتا ہے کہ گورنر ہاؤس لاہور کی مالیت کتنی ہے؟ یعنی اگر آج ہم لاہور میں واقع اس گورنر ہاؤس کو فروخت کر دیتے ہیں تو قومی خزانے میں کتنے پیسے آتے ہیں پتا ہے تمہیں؟ کتنے؟ 20 کروڑ روپے فی کنال کے حساب سے اس کی قیمت ہے اس وقت پراپرٹی ایکسپرٹس کے مطابق. اگر آج ہم یہ جگہ بیچ دیتے ہیں تو قومی خزانے میں 1 خرب 20 ارب روپے آتے ہیں. نہیں یار تھوڑے کٹ کرو, یہ فائنل ہے بھائی جان. اور نہیں پائی نہیں بھائی جان, یہ فائنل ہے یار, مجھے پتا ہے 600 کنال یہ پوری بھی نہیں ہے, 3 مرلے کٹ ہے. اور تمہیں یہ نہیں پتا میں نے چوری شہزاد سندھو میرا یار فیتا پھیرنے میں وہ بڑا تیز ہے, میں نے اس کو بلا کے تو ناپ بھی کروا لینا. 600 کنال پوری ہے ہی نہیں. اچھا, یہ میں صرف زمین کی مالیت بتا رہا ہوں, پھر بعد میں نا تم اصرار کرنا کہ جی مجھے بلڈنگ بھی ساتھ دو. چوکے لے جانی ہے اپنے درخت بچے, اگر سودا کرنا ہے تو کوئی صحیح کرو. اچھا چلو پنجاب کو چھوڑو, اب سندھ کی طرف چلتے ہیں. نہیں یار پھر کسی دن جائیں گے, آج سی این جی کی چھٹی ہے. سندھ گورنر ہاؤس کا جو یومیہ خرچہ ہے وہ 7.5 لاکھ روپے بنتا ہے. ہائے 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 ہائے, یعنی کئی سالوں سے عشرت العباد صاحب روز 7.5 لاکھ روپیہ خرچ. ایگزیکٹلی. اور گورنر ہاؤس سندھ جو ہے وہ 256 کنال پر مشتمل ہے. یار یہ تم ایسے ہی کہہ رہے, کاغذ ساتھ مجھے دکھاؤ, ساتھ میں فرد دوں گا یار, گھبراؤ نا. چلو ٹھیک ہے. اچھا, اور سندھ گورنر ہاؤس کی صرف زمین کی مالیت جو ہے نا وہ 30 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے. اچھا, یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ نہیں تم نے سارے خریدنے ہیں نا. یہ میں نے سارے, دیکھو میں کٹھا ساتھ لاٹ اٹھاتا ہوں جب بھی. میں ٹماٹر بھی لینے جاؤں تو میں لاٹ اٹھاتا ہوں. اچھا, پنجاب کے اخراجات روزانہ جو تھے وہ 5.5, سندھ اس سے چھوٹا صوبہ جو ہے وہ زیادہ ہے, اس کے اخراجات 7.5. اور خیبر پختونخوا کی طرف چلتے ہیں. خجل کر رہے, سودا کر نہیں رہا. وہاں پر خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس کے جو یومیہ اخراجات ہیں وہ 11,75,000 روپے ہیں. ارے وہاں پہ ہے مہنگائی زیادہ, چپل کباب تھوڑا مہنگا ہے, اوپر سے نمک منڈی کا گوشت چرسی کا بہت مہنگا ہے یار نہ کا. اچھا سر, اس کی مالیت اور قیمت بھی تو بتائیں نا. ہاں جی سنیں, وہ 400 کنال پہ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, 400 کنال ہے. اور دیکھ لینا فرد میں نے اس کی بھی چیک کرنی ہے. 10 کروڑ روپے فی کنال ہے وہاں پہ ریٹ. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ 40 ارب روپے بنتے ہیں اس کے. 40 ارب اور 30 ارب. چلو چوری شہزاد سندھو بلا لیتے ہیں, ابھی ٹوٹل کر لیتے ہیں. اب چلے بلوچستان کی طرف. چلو جی ذرا موٹا کوٹ لے لینا, بس سردی بہت ہوتی ہے. چلو جی چلو بلوچستان. گورنر بلوچستان کا جو یومیہ بجٹ ہے وہ 5,24,000 روپے ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو سالانہ 9 کروڑ روپے فیول یا ہیلی کاپٹر کی مد میں الگ دیے جاتے ہیں. وہ کس لیے؟ ان کا اسلام آباد بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے, اور 15 دن اسلام آباد ہوتے ہیں اور کم و بیش 15 دن کوئٹہ ہوتے ہیں. اور کوئٹہ کے مہنگے ترین علاقے میں واقع 64 کنال پر ہے گورنر بلوچستان. یہ کمپیوٹر پہ اس کا انتقال چڑھا ہوا ہے. کمپیوٹرائزڈ رجسٹریاں صرف ابھی پنجاب میں شروع ہوئی. اچھا چلو وہاں چیک کر لیں گے, پٹواری کو دے دلا. 64 کنال پر مشتمل اس گورنر ہاؤس بلوچستان کی مالیت جو ہے وہ 9 ارب روپے سے زیادہ ہے. اچھا 9 ارب, 9 اور 30 ارب, 39 ارب اور 64 وہ اور 1 خرب. اور یار بات سنو, ٹوٹل سودا کرو, تمہاری مہربانی ہے, 50,000 روپیہ لو سب دو. 50,000 5,000 والے لوٹ دوں گا, لے لو. ایسی نہ میں لینا, ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
زیادہ مخبرین یہ 2 منٹ کے لیے ذرا اپنی ڈش روکو, ایک چیز دکھانی ہے. بھائی بات ہوئی نہیں مذاق نہیں, میں نے بغیر پہنچ کے اسی لیے شروع کر دیا تھا. نہیں میں کوئی رٹا نہیں ڈال رہا, تم بہت خوش ہو گئے جو میں تمہیں چیز دکھانے لگا. اچھا جی, بڑی ایک کیوٹ قسم کی ویڈیو ابھی مجھے موصول ہوئی ہے شو کے دوران ہی. اچھا دکھاؤں جو دیکھ کے اپنے فون پہ ہنس رہا تھا میں, وہ بہت ہی کیوٹ ویڈیو ہے یار, دکھاؤ بغیر کسی مقصد کے, جسٹ فار دا سیک آف فن. دیکھنا ذرا, دکھاؤ جی. لیکن گمان یہ ہے اس کے جیسچر سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے اپنے ماں باپ کے لیے کوئی پوئم پڑھی ہے. جیسا رہا ہے نا, بہت اچھی. یہ شو کے بعد مجھے دوبارہ بڑی پیاری چیز ہے یار. لا جناب, ڈش مخبری جو تازہ ترین پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے, ہمارے نئے چیف آف آرمی سٹاف جناب رحیل شریف صاحب تشریف لے آئے ہیں. ان کے بھائی جو ملک کے لیے شہید ہوئے, جناب میجر شبیر شہید نشان حیدر پایا, جنہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز. ہر سال جب ان کی برسی آتی ہے تو ادھر معمول کے مطابق جا کے تو پھول جھول چڑھاتے ہیں لوگ. اس دفعہ چونکہ اب میجر شبیر شہید کے بھائی جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے چیف ہو گئے ہیں جناب رحیل شریف صاحب, تو اس دفعہ ادھر جو خشامدی ٹولے جو ہے نا جی گھروں سے نکلے, انہوں نے وہاں پہ پہنچ کے تو یقین کر لیا کہ جنرل صاحب اب آئیں گے بھائی کی قبر کے اوپر فاتحہ خوانی کے لیے, شہید کے مزار کے اوپر. تو وہاں پہ لوگوں نے جناب بہت زیادہ بندوبست کر کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے, انتظامات کر لیے کہ جنرل صاحب آئیں گے تو ہم آگے ان کو ملیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. جنرل رحیل شریف صاحب کو جب پتا چلا تو انہوں نے سختی سے آرڈر کر دیا کہ بات سنو, کوئی ادھر فالتو بندہ مجھے نظر نہ آئے. میں نے وہاں پہ اپنے ملک کے شہید کے لیے فاتحہ خوانی کرنے جانی ہے اور ادھر جا کے میں نے پھول چڑھانے ہیں. کوئی ادھر برادرزم نہ مجھے شو کرے اور آگے یہ نہ مجھے بتائے کہ آپ کے بھائی کے معیار کے اوپر ہم پہنچے ہوئے ہیں. ناٹ الاؤڈ, چلو دوڑو. گڈ. اس طرح سارے خشامدیوں کی چھٹی ہو گئی, وہ بیچارے اپنا سا منہ لے کے ادھر ادھر ہو گئے. جنرل صاحب نے جا کے وہاں پہ سلوٹ پیش کیا اور پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کر کے واپس آ گئے. ڈش 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 ڈش. لا جناب جو دوسری مخبری ہے وہ بھی چیف صاحب کے حوالے سے ہی ہے. یہ اپنا نئے چیف جسٹس تشریف لے آئے ہیں اور سابقہ جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ جو سابق چیف جسٹس صاحب ہے چودھری افتخار صاحب, یہ گورنر نے بیان شانوی کو دیا ہے میڈیا کے اوپر, مگر اصل بات جو میرا مخبر بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاست میں آئیں گے. اچھا, بیان بھی انہوں نے یہ دیا ہے کہ میں فی الحال سیاست میں نہیں آؤں. نہیں, وہ کہہ رہا ہے جی آئیں گے, فی الحال کو چھوڑو. اس نے تو سیدھی بات کیا. تمہیں پتہ ہے میرا مخبر تو وہ لیواں کھاتا ہی نہیں, جلیبیاں نکالتا ہی نہیں گفتگو کو, تو سیدھا بات کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ آئیں گے جناب سیاست میں اور جسٹس پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی بنائیں گے, اور چونکہ جسٹس کے نام سے پہلے ایک پارٹی موجود ہے اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی کوئی کاف نون واو وغیرہ لگا لی جائے. دوسرا وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ان کے برخوردار ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آسٹریلیا جا کے
تو اپنے کاروبار کو سیٹ کر لیا جائے. اچھا مخبری تو تگڑی ہے یار. ہاں جی مخالفت بھی ان کی تگڑی ہے نا, اس لیے انہوں نے سوچا بے لیا چل آسٹریلیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ایک بار پھر کشمیر کمیٹی کا چیئرمین منتخب ہونے کے بعد آج ہمارے ساتھ ہیں جے یو آئی کے رہنما مولانا فضل الرحمان. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام جناب, کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. مولانا بہت بہت مبارک ہو, ایک بار پھر کشمیر کمیٹی کا گورا فعال آپ کے نام نکلا ہے. بس ٹھیک ہے, یہ زیادہ مبارکباد دے کر تو میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہ کرے, یہ کنسرن میں کرنے والا کام ہے, بس ہو گیا. نہیں مولانا یہ تو باقاعدہ ایک پارلیمانی کاروائی ہوئی ہے, کوئی خفیہ کاروائی کے نتیجے میں تو نہیں آپ کو ملی؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے نا, نظر لگ جاتی ہے. اچھا اچھا مولانا آپ کے اندر ایسی کیا خوبی ہے کہ یہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ ہمیشہ آپ کو ملتی ہے؟ دیکھیں ویسے تو اس سوال کا جواب میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نام کشمیر کمیٹی ہے اور میرا نام فضل الرحمان ہے, یہ مجھے ملنی چاہیے. مگر میں آپ کی تسلی کے لیے اس کی وضاحت پیش کر دیتا ہوں کہ کشمیر جو ہے چونکہ میرے اندر بسا ہوا ہے, اچھا میرے دل میں میرے جسم میں کشمیر بسا ہوا ہے, اچھا اور میرے جسم کے کچھ حصے میں کشمیر کی خوراک بھی بسی ہوئی ہے. اچھا چونکہ دال چاول کا جتنا مزہ مجھے آتا ہے کسی اور کو نہیں آتا, اس لیے یہ جو کشمیر ہے وہ میرے دل میں بس رہے, میرے دماغ میں بس رہے, میری جیب میں بس رہے. جیب میں؟ اب میرا مطلب ہے کہ میری جیب میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کشمیر پر قربان, اچھا میں وہ کشمیر پہ لٹا دیتا ہوں. واہ, کئی دفعہ تو میں نے غلطی سے بجلی کا بل بھی لٹا دیا, اچھا وہ خط آیا ہوا تھا گاؤں سے وہ بھی لٹا دیا, چونکہ جیب ساری میں اس پہ لٹا دیتا ہوں. ویسے مولانا وضاحت سمجھ نہیں آئی آپ کی. چلے دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. دیکھو کشمیر کمیٹی کے حوالے سے جو ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے وہ تو یہ آتا ہے کہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ جو ہے وہ کھاتا پیتا لگنا چاہیے, صحیح, چونکہ کشمیری جو ہیں وہ بڑے تگڑے ہوتے ہیں, کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں اور دال چاول بڑے پسند کرتے ہیں, صحیح, اس لیے وہ خوش خوراک نظر آنا چاہیے. بلور کو تو اب نہیں بنایا جا سکتا نا چیئرمین کشمیر کمیٹی, اس نے بیچارے نے دال چاول کیا کھانی, وہ تو دال کا ایک دانہ منہ میں ڈال لے تو 1.5 گھنٹہ طوطے کی طرح اسی کے ساتھ کھیلتا رہے گا, اور اگر 2-3 دانے اندر گزار لے تو بعد میں کارمی نہ ڈھونڈتا پھرے. تو اس لیے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین میرا خیال ہے فضل الرحمان کو ہی ہونا چاہیے. مولانا آپ کو دال چاول بہت پسند ہے؟ ہاں کشمیر کمیٹی کے حوالے سے تو دال چاول زیادہ پسند ہے, ویسے پہلے میں حلوہ بھی بڑا پسند کرتا ہوں. اچھا اچھا, اب یہی ہے نا, لوگ بھی بیچارے جو میزبان ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں وہ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ حلوے کا پوچھا جائے یا دال چاول کا پوچھا جائے. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. یہ بھی آپ کے پروڈیوسر نے بھی مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کے لیے انٹرول میں دال چاول منگائے جائیں یا حلوہ منگایا جائے. میں کہا اچھا یار اللہ تجھے بھی ایسی کسی تکلیف میں سے گزار, میرے لیے یہ تکلیف دے ہمارے ڈیسائیڈ کرنا کہ پہلے حلوہ کھاؤں یا دال چاول اچھا مولانا یہ جو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی والوں نے یہ نیٹو سپلائی کے خلاف تحریک شروع کر رکھی ہے, آپ اس میں کوئی سرگرم حصہ نہیں لے رہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جنید صاحب, یہ تحریک انصاف والوں نے اپنی اس تحریک کو خود ہی کمزور کر دی ہے. اچھا یہ جان نہیں پکڑ سکی, ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. وہ کیا؟ اگر یہ پہلا جلسہ جو انہوں نے کیا تھا یہ وہ شیخ رشید کو بلا کے اور جماعت اسلامی والوں کو, اگر یہ شیخ رشید کی جگہ ادھر جلسے میں میری تقریر کروا دیتے تو میں نے جو تقریر سوچی ہوئی تھی وہ ایسی تقریر ہونی تھی کہ نیٹو سپلائی کرنے والے تمام ٹرکوں کے ڈرائیوروں نے اپنے ٹرکوں میں سے عطا اللہ کی کیسٹ نکال کے میری تقریر والی کیسٹ نکال دینی تھی. اچھا, ان میں ایک جذبہ پیدا ہو جانا تھا, انہوں نے خود ریفیوز کر دینا تھا امریکہ کو کہ ہم یہ سپلائی نہیں کر سکتے. اچھا مولانا نیٹو سپلائی پر آپ کا اور عمران خان کا موقف تو ایک ہی ہے, تو عمران خان کے بارے میں جو آپ کا ایک سخت موقف ہے اس میں کچھ نرمی پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ جو عمران خان ہے اس کو چونکہ پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں سب سے مضبوط جو جماعت ہے
وہ JUIF ہے جو بری طرح ہار گئی. اس لیے نہیں یہ علیحدہ بات ہے یار میری بات سنو ہارنا اور جیتنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. اچھا ہمارا جتنا ادھر ووٹ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کسی اور جماعت کا نہیں ہے صحیح. اور یہ عمران خان بھی جانتا ہے. اب وہ صرف ادھر خیبر پختونخوا میں اپنی اہمیت بنانے کے لیے ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں. اچھا اس طرح کے لوگ کسی دوسرے طاقتور کو دیکھ کے تو باتیں شروع کر دیتے ہیں. اچھا ہاں اس طرح کے لوگ تو جب چڑیا گھر بھی دیکھنے جاتے ہیں تو ہاتھی والے پنجرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے رہتے ہیں اینو کدی بخار نہیں چڑھیا اس واسطے میرے سے زیادہ تگڑا ہے. مینو تو 2-3 دفعہ ٹائیفائڈ ہویا اس لیے میں اس سے کمزور ہوں. ایسے لوگ شیر کے پنجرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے رہتے ہیں کوئی شرم کر جہاں رہ رہے ہو اس کا نام چڑیا گھر ہے شیر گھر نہیں. وہ شیر بھی آگے غصے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں بھی ادھر کرائے پہ رہ رہا ہوں میں نے کون سا رجسٹری اپنے نام کرا لی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.